نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ الادب المفرد میرے سامنے ہے۔ اس کا باب نمبر 255 ہے اور حدیث نمبر 564 ہے۔ اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور وہ باب ہے کہ تجربے کرنے کا بیان، اور اس کے اندر حدیث آئی ہے کہ زندگی کے اندر تجربات اس بندے کو حکمت تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی تجربات ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے علم میں، فن میں، ہنر میں، حکمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ بندہ علم کی پختگی تک تجربات کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں اور فیصلہ دینے کے معاملات ہیں اور زندگی کے اندر جو امور پیش آتے ہیں ان کی پختگی تجربات سے ہوتی ہے۔ لہذا بندہ زندگی میں جتنے زیادہ تجربات سے گزرتا ہے وہ اتنا ہی اس جہت کے اعتبار سے فنی طور پہ، علمی طور پہ پختہ ہوتا ہے۔ جب اس سے کوئی چھوٹا اس سے بات پوچھے تو وہ اپنی زندگی کے 25 سال کے تجربے کو 1 منٹ میں بیان کر دیتا ہے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے تجربات سے سیکھیں، کیونکہ انہوں نے یہ سارے تجربے تکالیف کے ساتھ حاصل کیے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں ایک جہت میں 1 منٹ میں ایک گفتگو کے اندر وہ سارے تجربات دے رہے ہیں تو پھر اتنی ٹھوکروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بڑوں کے تجربات سے سیکھ لیں۔ یہ اس حدیث پاک کا اس باب کا عنوان ہے۔ اب نیچے حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے آپ سے کچھ کہا اور پھر متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بردباری تجربہ کے سوا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے 3 دفعہ دہرایا۔ یہ جو طبیعت کے اندر آپ دیکھتے ہیں شگفتگی، شائستگی آتی ہے، الفاظ میں پختگی اور حکمت آتی ہے، اور ہمیشہ فیصلہ دینے میں جو مہارت آتی ہے، اور طبیعت کے اندر جو اعتدال آتا ہے، اور لبوں کے اندر جو مسکراہٹ اور نرمی آتی ہے، اس کو بردباری کہتے ہیں نا، نرمی کو بردباری کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تجربات کے بغیر ممکن نہیں۔ بہت ساری چیزوں میں بندہ شروع میں طبیعت میں سخت مزاج ہوتا ہے، لیکن سخت مزاجی کی بنیاد پر جب بندے کو ٹھوکریں لگتی ہیں تو پھر بندہ نرم مزاج ہوتا ہے، پھر بندہ بردبار ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 565۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھانے والے کے سوا کوئی بردبار نہیں ہو سکتا اور کوئی حکیم تجربہ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اب دونوں باتیں کہ اگر آپ بردبار بننا چاہتے ہیں تو زندگی کے اندر بردبار بننے کے لیے تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، تکالیف آتی ہے۔ جب بندہ تکالیف سے گزرتا ہے تو پھر طبیعت کا اعتدال نصیب ہوتا ہے، طبیعت کی نرمی نصیب ہوتی ہے، پھر فیصلوں میں حکمت اور عدل آتا ہے، پھر مزاج کے اندر بھی عدل آتا ہے، پھر مزاج میں پختگی آتی ہے، پھر دوسروں کے خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنے کی طبیعت کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے، وہ اسی روایت کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو تعلیقاً لائے۔ حضرت دراج از حضرت ابو حیثم از حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر پورا یہی مضمون ہے۔ فرماتے ہیں کہ ٹھوکریں کھانے والے کے سوا کوئی بردبار نہیں ہو سکتا اور کوئی حکیم تجربہ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں نا، حکیم کتنی ادویات بناتا ہے اور اس سے کتنے مرض ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب وہ کوئی ایک نسخہ ڈھونڈتا ہے
تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس ایک نسخے کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے جتنی تکالیف سے وہ گزرا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کئی بار اس پہ کوشش کی، کئی بار میں ناکام ہوا۔ اس تجربے کو کامیاب تجربہ کرنے کے لیے میں فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، اور اس کے بعد پھر یہ تجربہ کامیاب ہوا۔ اور تجربہ کامیاب ہونے کے بعد جب میں نے یہ کسی مریض پر اپلائی کیا تو پھر اس کا رزلٹ باہر آ گیا۔ تو بندہ حکیم اور ڈاکٹر یا اس طرح کے شعبہ جات جو ہوتے ہیں تو اس میں بھی پے در پہ تجربات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور بردباری، عقل کی پختگی، مزاج کی پختگی، مزاج میں عدل اور طبیعت کے اندر اعتدال اور فیصلے میں مضبوطی اور عدل، طبیعت کے اندر اعتدال، زبان کے اوپر محبت پیار کے نغمات، نرمی کے الفاظ، دوسرے کے لیے عزت کے کلمات، دوسرے کے لیے رسپیکٹی کلمات، اور طبیعت کو دوسرے کے لیے رحمت بنانا، دوسرے کے لیے موم بن جانا، یہ سب بندے کے اندر یہ بردباری کب آتی ہے؟ جب بندہ تکالیف سے گزرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب ہے، باب نمبر 256، اس کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، جو شخص اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اس کا بیان۔ اب دیکھیں نا، رمضان المبارک آیا تو رمضان المبارک یہ مہینہ ہے، یہ کھلانے کا ہی تو مہینہ ہے۔ کھلائیں اپنے بھائی کو، وہ جو کمزور ہے، آپ جائیں اس کی مدد کریں۔ آپ اس کی مدد اس طرح کریں کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، اور آپ اس کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ تو اس کے نیچے حدیث ہے، حدیث نمبر 566، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو 1 سا یا 2 سا کھانا کھلانے پر جمع کر لینا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں تمہارے بازار کی طرف نکلوں اور غلام آزاد کر دوں۔ اب اس کے اندر ترغیب ہے کہ کھانا کھلانے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے، اور یہ علم ہوا کہ کھانا کھلانا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ کھانا کھلانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، اور یہ بھوک جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بہت بڑے گناہوں کو جنم بھی دیتی ہے اور بڑے بڑے بے صبر لوگ بھی پیدا کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر من حیث المجموع جو صبر کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے تو آپ معاشرے کے اندر سے بھوک ختم کر دیں۔ معاشرے کے اندر سے بھوک ختم ہو جائے گی تو طبیعتوں کے اندر زیادتی کا جو عنصر ہے نا، آپ نے دیکھا کئی لوگ ہیں جب کھانے کو نہیں ملتا نا تو پھر لوگ ڈاکہ مارتے ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں، گن پوائنٹ کے اوپر لوگ جو ہے نا بندے کے پیسے نکلوا لیتے ہیں، گاڑی چوری کر لیتے ہیں، بندے کا مال و زر لوٹ لیتے ہیں، اور اس قسم کے درجنوں ہزاروں واقعات اس کے اوپر قیاس کر لیں۔ وہ بندہ کیسے بن گیا ڈاکو؟ اس وجہ سے کہ اس کو غربت نے بنایا، اس کے بعد روٹی کی تنگی تھی، اس نے بہت سارے دروازے کھٹکھٹائے ہوں گے لیکن ان دروازوں سے وہ روزی حاصل نہیں کر سکا، تو اس کو پھر بھوک نے مجبور کیا، وہ اس سطح پہ آیا کہ وہ گناہ کے راستے پہ چل پڑا۔ لہذا معاشرے کے اندر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر گناہ ختم ہو جائے اور کرائم ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے دنگے فساد ختم ہو جائے، تو معاشرے کے اندر بھوک کا عنصر ختم کر دیں۔ اور یہ تو میں پاکستانی حکومت کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان میں کرائم بڑھ رہے ہیں، تو پاکستان میں کرائم بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری جو ہے نا وہ تقویت پذیر ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور بے روزگاری بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرنے سے دریغ بھی نہیں کرتے۔ بھوک کی وجہ سے لوگ بے صبرے اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے بہن بھائی حتیٰ کہ ماں باپ کے گلے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جب آپ لوگوں کے اندر
بھوک کے عنصر کو ختم کریں گے نا، بے روزگاری کے عنصر کو ختم کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ گناہ ایک حد تک اسی کے تحت ہی کنٹرول ہو جائیں گے، اور بقیہ وہ جو عادت سے گناہ کرنے والے، وہ جو کسی کی صحبت میں پل کے گنہگار بن گئے، ڈاکو بن گئے، تو وہ پھر قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ لیکن آج اس دور کے اندر اس ملک کو یہ جو بے روزگاری کا عنصر بڑھ رہا ہے، اس ناسور سے بچائیں اس کو، روزگار کا اتنا آسان راستہ مہیا کر دیں کہ ہر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنی کوشش سے روزی لے آؤں گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں کوشش کرنے والے نہیں ہیں، اس ملک میں کوشش کرنے والے بہت ہیں، لیکن اس ملک کی عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، ہر چیز کا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا۔ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، وہاں کی حکومتیں کما کر اپنی قوم پہ لگاتی ہیں، اپنی عوام پہ لگاتی ہیں، اپنی عوام کو من حیث المجموع پالتی ہیں۔ یہاں پہ نظام ہی سارا الٹا ہے۔ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ حکمران آتے ہیں اور وہ قوم کے اوپر بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں، کبھی بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، اشیاء خرد و نوش کی جو ہے نا مہنگائی کی صورت میں۔ وہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے ہم چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم جب تک ہیں ہم نے اس طرح کام چلا لینا ہے۔ بقیہ رہی بات عوام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، تو اس کے ساتھ تو ان کو کوئی غرض ہی نہیں۔ لہذا معاشرے کے اندر ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا۔ یہ بڑھتی ہوئی بے صبری معاشرے کے اندر رکنی چاہیے، یہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری معاشرے کے اندر رکنی چاہیے۔ اور ایسے موقع کے اوپر بعض لوگ بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، اور بڑی بڑی دعوتوں کے اندر بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں، اور چھوٹے لوگوں کو بلانے سے ان کی طبیعت کے اندر پریشانی لاحق ہوتی ہے ان کو، کہ کوئی چھوٹا نہ آئے، یعنی میرے گھر میں کوئی آئے تو کوئی بڑے لوگ آئے، تو اپنے بڑے بڑے لوگوں کو وہ دعوتیں دیتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کو نہیں دیتے۔ بھئی جن بڑوں کو تم نے بلایا ہے وہ تو بھرے ہوئے پیٹوں سے ہیں، وہ تو کھاتے پیتے ہیں۔ جو لینڈ کروزر میں آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو بے روزگار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لینڈ کروزر میں آیا ہے یا پراڈو سے اتر کے آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بے روزگار ہے؟ نہیں، وہ کوٹھیوں بنگلوں کا اور ملوں کا مالک ہوگا۔ بھوک اس کو نہیں ہے، بھوک اس کو ہے وہ جو سڑک پہ بیٹھا ہے۔ آپ نے کبھی کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ ہمارے گھر دعوت پہ آئیں، یا آپ کے گھر میں کھانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ اگر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، یا تو دعوت ایسی کریں کہ سب کو آنے دیں، دعوت ایسی ہونی چاہیے جس میں مسلمانوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، دعوت کریں سب کو آنے دیں۔ اور اگر ایک مثال ہے کہ جیسا دور چل رہا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر پھر بڑوں کی دعوت کو اگر آپ نے کرنا ہے تو محدود کر لیں، زیادہ حصہ بچا کے غربا پہ لگا دیں۔ آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے، اس کی بہت زیادہ فقدان ہے اس چیز کا۔ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تنگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے صبری من حیث المجموع قوم کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی کر سکتا ہے، وہ تھوڑا کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ضرورت کس کو ہے اور ضرورت مند کہاں ہے، اس کو ڈھونڈیں۔ یہ بھی ایک نوابی ہے کہ ڈھونڈا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، سٹرگل ہی نہیں کی، محنت ہی نہیں کی، اپنی طبیعت کو لگائے ہی نہیں۔ لگائیں طبیعت کو، اور ضرورت مند کو ڈھونڈیں، اور ضرورت مند کو دے کے اس کا شکریہ ادا کر دیں، کیونکہ ہم نے تو دینا اللہ کی رضا کے لیے ہے نا۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو ضرورت مند کو دیں گے بھی، اور ضرورت مند کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ یہ ساری بحث اس حدیث پاک کے تحت آتی ہے۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور باب لائے، یہ باب نمبر 257 ہے، اور اس کے نیچے حدیث نمبر 567 ہے، جاہلیت کے معاہدوں کا بیان۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مطیبین کے معاہدہ میں شریک تھا،
سو مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدہ کو توڑ دوں اور میرے لیے اس کے عوض سرخ رنگ کے اونٹ ہوں. یعنی ایک وعدہ کر لیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کیا بتاتی ہے کہ اس وعدہ کو حضور فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں توڑوں، اس وعدہ کو نبھاؤں. وہ جائز پیمانوں پہ وعدہ ہوا ہے، اگرچہ بعد میں اسلام آ گیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے، کوئی قیمتی چیز بھی دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں وہ وعدہ توڑ دوں. مزاج کے اندر وعدہ نبھانے کی اتنی پختگی ہونی چاہیے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بندے کے ذہن میں یہ خیال گزرنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی چیز ہے اور میں معاہدہ توڑ کے اس کو اپنے قبضے میں کر لوں گا یا میں پھر جاؤں گا معاہدے سے. نہ، ایسا نہ کریں. ایسا کرنے سے نقصان کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے ایک ہی نقصان ہوگا، آپ کا رزق کم ہو جائے. آپ نے وعدہ کیا، وعدہ توڑ دیا. تنگی کس پہ آنی ہے؟ جس کا وعدہ توڑا اس پر نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے عطا فرما دے گا. تنگی آپ پہ آئے گی جس نے وعدہ توڑا. کیوں کہ نافرمان آپ ٹھہرے، کس کے؟ اپنے رب کے. لہذا مسلمانوں کے ساتھ تعلق اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر وعدہ کر لیں تو پھر اس کو پختگی کے ساتھ نبھائیں. پھر آگے دیکھیں، آگے باب نمبر 258 ہے اور حدیث نمبر 568 ہے، اور اس کا عنوان قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی چارے کا بیان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا. پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور انصار صحابہ کے درمیان میرے اس گھر میں جو مدینہ پاک میں ہے محالفت یعنی معاہدہ قائم فرمایا. اب آپس میں نا یہ پیچھے حدیث گزر گئی ہے اس کے درس کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور آ کر انصار صحابہ آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کھجور کے درخت ہے، اور دیگر روایات کو ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت تیار ہو گئے، پھل لگ گئے. آقا اب جو مہاجرین آپ کی خاطر گھر بار، مال و زر، اولاد، اپنی زمینیں، جائیداد آقا چھوڑ کے آ گئے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو درخت ہے یہ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں. اصل میں وہ درخت کن کے ہیں؟ انصار صحابہ کے درخت ہیں، لیکن چونکہ جب مدینہ مکہ پاک سے مہاجرین آئے تو مواخات ہوئی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیا، اور جب بھائی بھائی بنا دیا تو انصار صحابہ نے کہا جب بھائی بھائی ہو گئے ہیں تو پھر جو ہمارا ہے وہ آپ کا ہے. آدھا آدھا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے. اور یہ مثال قیامت تک بھائی چارے اور احسار کے نام پر زندہ رہے گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت جو ہے یہ اب ہمارے تقسیم کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. اچھا صحابہ کرام انصار صحابہ یہ بات سننے کے بعد انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ مہاجرین جو ہیں یہ تحفہ حالانکہ قبول کرنے تھے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے چاہا کہ نہیں، وہ اپنے مزاج اپنی خود غرضی سے دور نہیں جانا چاہتے تھے. عادت تھی نا طبیعت میں ہمیشہ رزق کا انتظام اپنی کوشش سے کرنا. تو کیا کیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا مہاجرین کے مزاج کے مطابق، تو پھر انصار صحابہ نے دوسرا رستہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ چلے ہم پھر اپنے انصار بھائیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں
کہ یہ ہمارے ساتھ اس کام کے اندر شامل ہو جائے، جب پھل آئے گا تو آدھا آدھا ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر مہاجرین صحابہ نے فوراً عرض کیا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اب یہ ساری احادیث، جو 3 احادیث میں نے، ایک پچھلی حدیث کا حوالہ دیا اور 2 یہ احادیث، اب اس سے ہمیں بات سیکھنے سمجھنے کو کیا ملی؟ سیکھنے سمجھنے کو یہ بات ملی کہ دوستو اپنے بھائی کے لیے قربانی کے جذبات پیدا کریں۔ بھائی وہ نہیں ہے کہ جو خونی بھائی ہے، سکا بھائی ہے، اپنے سکے بھائی کے لیے بھی کریں، لیکن دیکھیں کوئی مسلمان ہے نا اور وہ زندگی کے اندر کمزوری مائل ہو گیا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوزیشن زیادہ مدد کرنے کی ہے یا کم مدد کرنے کی ہے؟ آپ 10,000 سے مدد کر سکتے ہیں یا 1,000 سے کر سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں اس وقت، اور اپنی حیثیت کو سمجھ کر اپنے بھائی کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کریں، دیں اپنے بھائی کو۔ جیسے انصار صحابہ کرام نے نہیں دیکھا کہ کاروبار بڑا ہے، آدھا چلا جائے گا تو کیا بنے گا، ان کو پتا ہے یہ جو ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اگر انہی کے نام پہ دے رہے ہیں تو بعد میں اس کے اندر برکت بھی تو انہی کی دعاؤں سے آنی۔ تو ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ یار اگر میں کسی مسلمان کے لیے خرچ کر رہا ہوں، چاہے میں جتنی بھی میری حیثیت ہے میں کر رہا ہوں، تو یہ کس کا دیا ہے میرے پاس؟ اللہ کا۔ تو جس رب نے مجھے جو دینے کی توفیق دی ہے، تو جس کمی کی طرف شیطان مجھے مائل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ رب کا مال ہے، رب کی راہ میں دیا ہے، رب اور عطا فرمائے گا۔ جب تک سوچ کے پیمانے اس طرح کے تھے نا سادہ لوگوں کے، ہم اپنے بڑوں سے اس طرح کی گفتگو کو سنتے ہیں، جب تک سادہ پیمانے تھے لوگوں کے اس طرح کے، میں نے نہیں دیکھا گھروں میں بے روزگاری ہوتی تھی اور رزق کی کمی کی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کب ہونا شروع ہوا؟ یہ تب سے شروع ہوا جب سے ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عطا پر کہ اللہ عطا کرے گا اس پر بھروسہ ختم کر دیا، بھروسہ ختم ہو گیا ہمارا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیں گے تو کم ہو جائے گا، دینے سے کم کہاں ہوتا ہے؟ یہ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ کبھی کسی کے تجربے سے گزرا ہے؟ تو وہ بتا دے، کسی کے تجربے سے نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے مال، کم نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے 10 روپے سے شروع کیا تھا، آج وہ لاکھوں روپے خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ تو یہ توفیق اس سطح کی ان کو کیسے ملی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ تو جب اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے تو اپنی حیثیت کو دیکھیں، اور اپنی حیثیت کو دیکھ کر آپ جتنی بھی مدد جس نوعیت کی بھی اپنے بھائی کے لیے کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو نیکیوں میں اضافے ہو جاتے ہیں، برکتوں میں اضافے ہو جاتے ہیں، فضیلت میں اضافے ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ ایسے موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں دیں، اور جتنا بھی ہو سکے معاشرے کے اندر ہماری وجہ سے غربت کم ہو جائے اور بے صبری کم ہو جائے، نابرداشتگی کم ہو جائے، تو اس کے اندر جتنا حصہ ڈالیں گے اتنا ہی اللہ سے خیر کو پالیں گے۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 259 لائے اور اس کا عنوان قائم کیا، اسلام میں دورہ جاہلیت کا کوئی معاہدہ نہیں، اس کا بیان۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے سال کعبہ شریف کی دہلیز پر بیٹھے، پس آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جس کسی کا کوئی دورہ جاہلیت میں معاہدہ تھا، اسلام نے اس کی مضبوطی کو اور زیادہ کر دیا، اور فتح کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی۔
آپ کو پتہ ہے یہ کون سا دن تھا؟ ایک داستان ہے پیچھے ظلم کی، کہ مسلمان مکہ کے 13 سال مسلمانوں پہ زد و کو بھی ہوتا رہا، مسلمانوں کو جو سارے ہیں وہ دھڑ سے جدا کیے گئے، اتنی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مکی زندگی کے اندر شہید کیا گیا۔ وہ واقعات پڑھے نا جس وقت تو بندے کے بے ساختہ آنسو نکل جاتے، اونسو کاٹ دیے جاتے تھے مسلمانوں کی، آنکھیں نکال دی جاتی تھی مسلمانوں کی، اور زبانیں کاٹ دی جاتی تھی مسلمانوں کی، تاکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو دین ہے جس کو دین حق کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ پر مسلمانوں نے ہر تکلیف کو سینے پہ برداشت کیا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھا۔ اس کے بعد 13 سال یہ گزرے، اگلے 8 سال کم و بیش مدینہ پاک کے آئے۔ مدینہ پاک میں جب مسلمان آ گئے تو کون سی سازشیں ہیں جو مکہ کے کفار نے نہیں کی تھی، اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھتے ہیں جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ احزاب بھی ہوئی، اور دیگر چھوٹے چھوٹے غزوات اور سیاحات بھی ہوئے، لیکن مسلمان صبر و استقلال کا پیکر بن کے 13 سال مکہ کے گزارے اور اسلام کی تعلیمات سے منہ نہیں پھیرا، اپنی طبیعت کی پختگی سے ہٹے نہیں، دین کو ایکسپٹ کیا اور پھر دین پہ جم گئے، اپنی جان مال کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مدینہ پاک میں آ کر مسلمان کفار جنگ میں سامنے آتے تھے، مسلمان جان سے دریغ نہیں کرتے، اور جب یہ سب ہو گیا اور مسلمان پلٹ کے دوبارہ مکہ گئے، اب یہ کم و بیش آپ اندازہ کریں 21 سال کم و بیش کا فاصلہ بنتا ہے، کہ 21 سال کے بعد وہ جو مہاجرین صحابہ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا، 13 سال مکہ کے اور 8 سال کم و بیش مدینہ پاک کے، وہ دوبارہ جب مکہ میں گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر کیا فرمایا تھا؟ ہائے ہائے، زندگی کے اندر کسی انسان کے اندر یہ مثال سوائے ذات مصطفیٰ کے کسی میں پائی نہیں گئی کبھی۔ یہ کائنات کا ایسا پیغام تھا کہ قیامت تک لوگ اس کو بطور نصاب پڑھتے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ سارے لاشیں، وہ شہداء کے اجسام مقدسات نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھے؟ اپنوں کے، صحابہ کرام کے، خود اپنے خاندان کے، سب کچھ سامنے تھا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہو گیا تو کعبہ کی دہلیز پر رہ کر کھڑے ہو کر رحمت للعالمین کی شان والے نبی فرمانے لگے جو لوگ موجود ہیں ان کو معافی دی جاتی۔ یہ جو معافی نہیں دی تھی آقا نے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کے الفاظ نے دل فتح کر دی۔ ان کو امید یہ نہیں تھی، ان کو پتا تھا جو ہم نے کیا آج اس کا بدلہ دیا جائے گا، جنہوں نے ظلم کیا ان پہ آج اس کا بدلہ لیا جائے گا، جنہوں نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا، جنہوں نے مال چھینو ان کا مال ختم کر لیا جائے گا۔ انہوں نے شاید معاشرے کی یہی تصویر دیکھی تھی، لیکن ان کو کیا پتا کہ جس ذات کو تم نے دیکھا ہے اس سے پہلے اس ذات کو کسی نے دیکھا ہے؟ ان کی تعلیمات جو انہوں نے فرمائی ہے اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی تعلیمات دیکھی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر عمومی معافی کا اعلان فرما دیا، معاف کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ کو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معافی کا اعلان کیا تو کتنے دل فتح ہوئے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، کبھی میں بیان کروں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھری تبلیغ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان کیا تو پھر دل فتح در فتح، فتح در فتح، جوگ در جوگ اسلام میں لوگ داخل ہوئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رحمت کا رویہ تھا جس نے دل فتح کر دیا۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 260 اور حدیث نمبر 571 لائے، جو آدمی بارش شروع ہونے پر بارش مانگے اس کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش برسی
بھائی صحابہ کرام نے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم بھی تھے، حضور بھی تھے، اور بارش برسی. پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے اتار دیے حتیٰ کہ آپ کے جسم پر بارش پہنچنے لگی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کا زمانہ اپنے رب کے قریب ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جب بارش برستی ہے تو لوگ بارش کا حذف لیتے ہیں، بارش میں نہاتے ہیں. تو یہ عمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اگر مطلب فل سردیوں میں بارش نہیں ہو رہی یا گرمیوں کی بارش ہے جس کو حاصل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو جو بھی لوگ بارش میں نہاتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارش میں نہاتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. جس وقت آپ ایک مخصوص ایک دائرہ کار میں کسی محدود جگہ پہ آپ نہا رہے ہیں اس کی نوعیت اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو برہنہ نہیں کرنا. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا حصہ یہ چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بارش آتی ہے تو لوگ پرواہ نہیں کرتے نا، قمیض اتار دیتے ہیں لوگ. تو قمیض اتار دینا تو پھر جسم کا وہ حصہ بھی ننگا ہو جاتا ہے جو چھپانا فرض ہے، تو یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے. ہاں اپنا قمیض پہن لے، اور اگر آپ نے اتنے باریک کپڑے نہ پہنے کہ جس سے پانی لگنے کے بعد اعضائے جسم ظاہر ہوں، اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لے. اور بقیہ بارش آئے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا حذف لینا چاہیے. آگے باب نمبر 261 ہے. امام بخاری نے اس کا باب کا عنوان قائم کیا بے شک بکریوں میں برکت ہے اس کا بیان، کیونکہ بکریاں دودھ دیتی ہیں نا. تو آقا علیہ السلام تب یہ چیزیں بطور کاروبار کے یا گھر کی ضروریات میں شامل ہوتی تھی. حدیث نمبر 572 ہے. حضرت حمید بن مالک بن خیثم روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیق کے مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ اہل مدینہ منورہ کی ایک جماعت اپنی سواریوں پر ان کے پاس آئی. پس وہ اترے. حضرت حمید نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ آپ کا بیٹا آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ کھلائیں. کہا کہ انہوں نے 3 ٹکیاں جو کی اور کچھ زیتون کا تیل اور نمک ایک پیالے میں ڈال کر میرے سر کے اوپر رکھ دیا. میں انہیں اٹھا کر ان حضرات کے پاس آیا تو جب میں نے ان چیزوں کو ان کے سامنے رکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں روٹی سے سیر کر دیا، بعد اس کے کہ ہمارا کھانا 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں، کھجور اور پانی. پس انہوں نے لوگوں کو اس کھانے سے کچھ بھی نہیں دیا. تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے اپنی بکریوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور ان کے گرد و غبار صاف کرو، ان کے باڑے میں نماز پڑھ لو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ بکریاں اس کے مالک کو مروان کے گھر سے زیادہ محبوب ہوں گی. یہ پوری حدیث ہے. اب اس حدیث پاک میں نا چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا، چند چیزیں سکھائی گئیں. ایک یہ کہ جب مہمان آئیں تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ جاؤ ہمارے گھر سے اور میری والدہ سے جا کر بتائیں کہ مہمان آئے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں. تو جب مہمان آئیں تو گھر میں جو بھی انتظام ہے چاہیے کہ مہمانوں کے سامنے رکھیں. مہمان آنے پر دلوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. مہمان جو آتے ہیں وہ اپنا رزق بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہمان بھیجا ہے نا، تو اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بھیجا ہے. تو مہمان کی مہمان نوازی سنت سمجھ کر اور کوشادہ روی کے ساتھ کرنی چاہیے. اچھا دوسری بات اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے
کہ جب کھانا سامنے آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تکبیر پڑھی، اللہ اکبر. کس چیز کو دیکھ کر؟ نعمت کو دیکھ کر. نعمت کو دیکھ کر کیا پڑھا؟ اللہ کا نام بلند کیا. کہ اب اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت سامنے آئے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے. تو رب کی نعمت اگر سامنے آئی تو چرچا کیا بنے گا؟ چرچا یہ بنے گا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، شکر ادا کیا. تو انہوں نے خوشی کے اندر اللہ اکبر کہا کہ بلند ہے وہ ذات، اللہ کی ذات بلند ہے، یعنی بریکٹ میں جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر آگے حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ نے آگے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں روٹی سے سیر کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. ہمارے لوگوں میں ویسے تو دونوں طرف کا ہی فقدان ہے، مطلب کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے یا پڑھی ہے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جو طبقہ بسم اللہ پڑھتا ہے اچھا ہے، لیکن کیا جس وقت کھانا ختم ہوتا ہے اس وقت بھی شکر بجا لاتے ہیں؟ یہ دو چیزوں کو دیکھیں. تو دوستو کھانے کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں، کھانا شروع اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اور کھانا ختم اللہ کے شکر پر ہونا چاہیے. آپ کھانے کو اس طرح کریں کہ اللہ کے ذکر سے شروع کریں اور اللہ کے شکر پہ ختم کر دیں. اس کھانے میں بھی برکت ہوگی اور اس انداز سے آئندہ کھانے کا انتظام بھی ہوگا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف کھانے کے وقت نہیں ادا کرنا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ دن کے اندر جتنی بار بھی چاہے اللہ کا شکر ادا کر لے. اپنے شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں. بندہ اپنی ذات سے شروع کر لے، اپنے اوپر غور کرے. جب اس کے پاس جاب نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، اب ہے، تو سوچ کے کہ مولا تیرا شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں تیرا کہ یہ کاروبار ہے تو تیری نعمت ہے، تیرا فضل ہے. پہلے میں ہلکے کپڑے پہنتا، اب میں اچھا کپڑا پہننے لگ گیا، تو کرے نا شکر ادا. پہلے میرے پاس فلاں چیز نہیں تھی، اب وہ بھی آ گئی، تو کرے شکر ادا. پہلے اولاد نہیں تھی، اولاد دے دی، تو کرے نا شکر ادا. 10 مرتبہ اولاد کو دیکھے، 10 بار رب کا شکر ادا کر دیں. اسی طریقے سے قیاس کرتے چلے جائیں، اللہ کی نعمتوں کو قیاس کرتے جائیں، گنتے چلے جائیں. جب خدا کی نعمت کوئی آپ پر نظر آئے یا آپ پر ہوئی ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. پھر آگے اس کے اندر پھر آگے تیسری بات جو حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے اپنی بکریوں کی نا حفاظت کیا کرو اور ان کے گرد و غبار کو صاف کیا کرو، یعنی ان کی خدمت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رزق کا، روزی کا یہ ذریعہ ہے. یہ بھی ایک حسن سلوک ہے. تو کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کو صاف کر لیا کرے. بکریوں کا جو باڑا ہے اس میں نماز ادا کر لیں. یہ چوتھی بات ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس کے اندر تو گند ہوتا ہے، کیا گند پہ نماز پڑھی جا سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کارخانہ ہو نا یا کوئی بھی بھانا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا ہی پلید شدہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر ایسی جگہ موجود ہوتی ہیں کہ جو صاف ہوتی ہیں. تو اس حدیث پاک میں کہ تم بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھ لیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جو صاف ہے اور نماز کے لائق ہے تم اس کے اندر نماز پڑھ لیا کرو. اور ساتھ جہاں سے تمہیں رزق ملتا ہے ان کی قدر بھی کرو اور ان کی خدمت بھی کیا کرو. اب یہاں سے ایک عمومی بات سن لیں. ایک بندہ کسی کے کارخانے میں کام کرتا ہے، کسی کے آفس کے اندر جاب کرتا ہے یا کسی اسکول کے اندر پڑھاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر غور کر کے آپ جہاں سے روزی حاصل کرتے ہیں، جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں، اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ ایک ذریعہ ہے آپ کے رزق کا.
اس کا اپنا ذاتی بیہیویئر کیا ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ بہت سو کے اچھے رویے بھی ہوتے ہیں، بہت سو کے سخت بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ سوچیں کہ یار پھر بھی تو وہ میری روزی کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ میری روزی کا ذریعہ ہے تو مجھے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، مجھے اس کی بھی قدر کرنی ہے، مجھے اس کی بھی غیبت نہیں کرنی، مجھے اس پر بھی بہتان نہیں لگانا، مجھے اس کی بھی جگہ جگہ توہین کرتے نہیں پھرنا۔ اس بندے کا اپنا ذاتی کردار کیا وہ الگ بات ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا درست ہے کیا غلط ہے، میں نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ لہذا دعا کرنی چاہیے۔ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں کے آنر کے لیے، اور جہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ جتنے بھی کولیگز کام کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے آپ کو۔ آپ کا ہاتھ اٹھے تو خیر کی طرف اٹھنا چاہیے، آپ کا ہاتھ کسی کے لیے خیر کے علاوہ نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر سبق ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 573 اس کے اوپر بیان ختم کریں گے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی حضرت علی روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں ایک بکری کا ہونا ایک برکت ہے، اور 2 بکریوں کا ہونا 2 برکتیں ہیں، اور 3 بکریوں کا ہونا 3 برکتیں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جتنی بکریاں ہوں گی اس وقت چونکہ یہ کاروبار کا ذریعہ ہوتی تھی، 2 طرح، ان کو بیچا بھی جاتا تھا اور ان کے دودھ سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا تھا، اور پھر یہ اللہ کی مخلوق ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک بکری ہے تو ایک برکت، یعنی تمہارے رزق میں یہ بھی برکت ہے، اور اگر 2 بکری ہے تو پھر تمہارے رزق میں 2 ہی برکت، اور اگر 3 بکری ہے تو تمہارے رزق میں 2 سے بھی زیادہ ایک برکت۔ تو اس لیے فرمایا کہ برکت کا اشارہ کر دیا کہ یہ برکت کے عنوانات ہیں۔ لہذا جو چیزیں برکت ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل کا شکر ادا کیا کریں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق مل بھی رہا ہوتا ہے لیکن تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات کی، قرآن حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو بندہ رزق تو حاصل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کو ملتا ہے، مالک تو سب کا رب ہے نا، وہ تو سب کو عطا فرماتا ہے۔ رب تو کافروں کو بھی عطا فرماتا ہے، کیا کافر بھوکے مر رہے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ وہ مالک حقیقی کو رب نہیں مانتے، وہ قیامت والے دن اس کا بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، لیکن اللہ تو سب کا ہی مالک ہے نا، تو اللہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ رزق میں تنگی پیدا ہی تب ہوتی ہے جب بندہ رزق کے اوپر شکر ادا کرنا بند کر دیتا ہے۔ شکر ادا کرنا بند کرنا ایسے ہے جیسے اپنے اوپر روزی کا ذریعہ بند کر دیتا۔ اور یہ آخری جملہ میں، ایک تو شکر بند نہیں ہونا چاہیے، دوسرا زبان سے گلہ نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمارے قوم کے اندر ہمارے لوگوں میں گلہ بہت پایا جاتا ہے، مطلب تنگی آ گئی نا رزق کی، تو نعوذ باللہ من ذالک کفریہ کلمات تک زبان سے نکلتے ہیں کہ رب تو پتہ نہیں ساڑھوں کو نعوذ باللہ من ذالک بدلہ لے رہا ہوا۔ یہ جملے میں نے کانوں سے سنے ہوئے ہیں، تو جب میں نے ان کو بتایا میں نے کہا یار یہ جملہ یہ کفریہ کلمہ ہے، آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے۔ تو گلے نہیں کرنے، پتہ نہیں کیا وجہ رب منو دیندہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں کوشش بھی کرتا ہوں پتہ نہیں میرے رب نے منو دینا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق کلمات نہیں ہیں، بلکہ جو مومن صالح ہوتا ہے جو ملتا ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے، تنگی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے مولا جو بھی ٹکڑا تیری بارگاہ سے ملا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور مجھے جو بھی دینا اپنی رحمت سے برکت والا عطا کرنا، اور مجھے کبھی بھی صبر و شکر سے دور نہ ہونے دینا۔ مومن بندے کا کلمہ اور ترانہ یہ ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں، اپنے مزاج میں پیدا کریں، اور اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں۔ اپنی طبیعتوں میں گلے شکوے رب کی ذات سے اور اللہ کے رسول کی ذات سے ختم کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی